پھر ایک منسٹر آ کر روز کوئی نہ کوئی نئی بات. اب کل ایک بول دیے کہ اگر بی جے پی جیتتی ہے تو پرانا شہر میں ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے. بھائی صاحب یہ سرجیکل سٹرائک کا جو ٹرم ہے وہ استعمال ہوتا ہے ایک ملک کی فوج دوسرے ملک کے اوپر حملہ جب کرتی ہے, جیسا کہ ہماری بہادر فوج نے پڑوسی ملک پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کیا. میں نے اس کا ویلکم کیا تھا, مگر بی جے پی کی ذہنیت اتنی خراب ہے کہ سیویلین پر سرجیکل سٹرائک کرنے کی بات کرتے ہیں. کیا یہاں کی پولیس ناکام ہے؟ کیا تلنگانہ کی پولیس فیل ہو گئی؟ کیوں پاکستانیوں کو نہیں نکال سکتے ساؤتھ زون سے, پرانے شہر سے؟ ہم بی جے پی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر پرانے شہر میں پاکستانی ہے تو اس کی ذمہ داری نریندر موڈی اور امت شاہ پر عائد ہوتی ہے, کیونکہ یہ ان کی سراسر ناکامی ہے کہ وہ سو رہے تھے اور پاکستانی گھس گئے. میں تو نہیں بلایا نہ, میں جانتا ہوں. اگر آپ کو معلوم تو چلو کل تک 100 نام بتاؤ پاکستانیوں کے, بتاؤ آپ 100 نام کون ہو پاکستانی جو ہمارے پرانے شہر میں آ کے رہ رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں میں ایک نفرت کی دیوار کو اٹھایا جائے, یہ ان کا مقصد ہے. سرجیکل سٹرائک کریں گے, وہ روہنگیا پاکستانی کو پکڑیں گے. ارے بھائی صاحب آپ کو کون روکا؟ آپ کا سکندرآباد کا ایم پی منسٹر آف ہوم ہے, منسٹر آف اسٹیٹ, اس کے پاس قلمدان ہے ہوم کا, وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سو رہا ہے کیا؟ اٹھا چما کھیل رہا ہے بیٹھ کے یہاں حیدرآباد میں؟ نام نکالنا تھا. مگر مقصد کیا ہے؟ وہی نفرت پیدا کرو, ٹینشن پیدا کرو, اور ہر چیز ماشاءاللہ سے جو منسٹر دلی سے بی جے پی کا آتا وہ شروع کرتا مجلس سے, ختم کرتا صدرالدین اویسی پہ. ارے کیا ہے بھائی, میں اس عمر کے حصے میں آ گیا کہ اب میری نسبت بھی کوئی قبول نہیں کرتا, مگر شروعات کریں گے مجلس سے. بلدیہ کے الیکشن ہے, ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات نہیں کریں گے. بی جے پی نے 2019 سے 2020 تک شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے بی جے پی نے کیا پیسے دیے؟ کوئی جواب نہیں. ایک بتا دو تم نے کیا دیا پیسہ, کیا انفراسٹرکچر لے کر آئے؟ نہیں جواب دیں گے. حیدرآباد میں 100 سال کے بعد اتنی بڑی بارش ہوئی, سیلاب آیا, ہزاروں گھر پانی میں ڈوب گئے. جب بی جے پی کو توفیق نہیں ہے کہ اپنے منسٹروں کو بھجا کر دکھاتے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ حیدرآباد میں لوگ پریشان ہیں, نہیں آئے. اس کے باوجود بھی ایک پیسہ نہیں دیتے. آج جو 10,000 کی اسکیم کے لیے غریب پریشان ہے, اگر بی جے پی کی حکومت, دلی کے بادشاہ نریندر موڈی, ان کی حکومت حیدرآباد کی عوام کی تکلیف کے وقت ساتھ دیتے تو 10,000 کی جگہ گورنمنٹ کا جیو ہے کہ ایک ایک گھر کو 80,000 سے 1 لاکھ روپے ملتے. آپ نے ان غریبوں کو محروم کر دیا, ایک پیسہ نہیں دیتے. اور کیا بات کر رہے ہیں؟ اس ریبڈ اسلامزم, ایم آئی ایم کو ووٹ دینا نیشن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ایم آئی ایم روہنگیاؤں کے ناموں کو ڈال رہی. اب تو افغانیوں کا بھی ذکر ہو گیا ماشاءاللہ. مانے ہم جو ہے روہنگیا کے نام آ گئے, افغانی آ گئے, پاکستانی آ گئے. ارے کہاں یہ بات صاف ظاہر کر رہی ہے کہ بی جے پی فرسٹریشن کا شکار ہو چکی ہے, بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے, اور بی جے پی اس بلدیہ کے الیکشن میں اپنی شکست کو تسلیم کر چکی ہے. انشاءاللہ بی جے پی نہیں جیتے گی, میری بات یاد رکھیے آپ, کیونکہ حیدرآباد کی عوام دوبارہ نہیں چاہتی 1980 اور 1990 کا دور حیدرآباد میں آئے. اور مدرسہ اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی وہ دور کو کبھی آنے نہیں دے گی. 6.5 سال سے جب سے تلنگانہ بنا, حیدرآباد میں کرفیو چھوڑیے, ٹینشن نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے کریڈٹ میں دیتا ہوں حیدرآباد کی عوام کو, حیدرآباد کی پولیس کو اور مدرسہ اتحاد المسلمین کو. اسی لیے میں پلک پیٹ کے تمام رائے دہندگان سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی حیدرآباد کو بچانے کی ہے, یہ لڑائی برانڈ حیدرآباد کو پروٹیکٹ کرنے کی ہے. اور حیدرآباد کے تعلق سے بی جے پی جو واہیات قسم سے جھوٹ اور بکواس پک رہی ہے, آپ بتائیے کہ حیدرآباد ایک برانڈ نیم ہے پورے ملک میں. ملک میں اگر 5 شہر ہیں جو ہندوستان
ہندوستان کے لیے گروتھ انجن ہے وہ حیدرآباد ہے. ایمیزون کا سب سے بڑا دفتر حیدرآباد کو آ رہا ہے. مائیکروسافٹ کا امریکہ کے بعد سب سے بڑا دفتر حیدرآباد میں. بڑی بڑی سافٹ ویئر کمپنیاں کروڑوں روپے انویسٹ کر رہی ہیں. پی پی آفیسز ہیں, رات میں ہمارے بچے اور بچیاں جا کر کام کرتے ہیں, روزگار سے رکھتے ہیں, اور یہ بی جے پی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. شرم آنی چاہیے لوگوں کو کہ ایک مجلس کی مخالفت میں تم حیدرآباد کے نام کو خراب کر رہے ہو, حیدرآباد کے برانڈ نیم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ 1 دسمبر کے دن حیدرآباد کے تمام حیدرآبادی لوگ حیدرآباد کے نام کے لیے, حیدرآباد کی ترقی کے لیے, حیدرآباد کے ہندو مسلم اتحاد کے لیے, حیدرآباد کے کمپوزٹ کلچر کے لیے, ملک پیٹ کی ترقی کے لیے, حیدرآباد کے امن کے لیے, مجھے یقین ہے کہ نہ صرف ملک پیٹ بلکہ پورے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے رائے دہندگان برانڈ حیدرآباد کی کو بچانے کے لیے بی جے پی کی ضمانت کو ضبط کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور بی جے پی کی شکست یقینی ہے. ارے تم نریندر مودی کو بلا کے کیمپین کرو, چلو پرانے شہر میں دیکھیے کیا ہوگا. بلاؤ وزیر اعظم کو, بلاؤ اور کیمپین کراؤ, بتائیں گے تم کو. یہ کیوں بلا رہے ہیں لوگوں کو, بلاؤ, تمہارا اصل جو چہرہ ہے بلاؤ, مودی کو بلا کر مقابلہ کراؤ. لگاؤ مودی کی میٹنگ, دیکھ لو کتنی سیٹ تم جیتتے یہاں پر. بہار میں کون سا تیر مارے آپ؟ 2019 میں جو الیکشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا, بی جے پی نے بہار میں 222 اسمبلی سیٹ جیتی تھی. 222. 1.5 سال میں 75 پر آ گئے تم. کون سی دنیا میں تم رہ رہے؟ ہم بہار میں 20 سیٹ اور 5 جیتے. انشاءاللہ تعالی جو سفر مجلس کے بزرگوں نے شروع کیا تھا وہ اب رکنے والا نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہاں سے ہمارے امیدوار منہاج کو کامیاب کریے. مجلس کے امیدوار نے آج میرے کینڈیڈیٹ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا.